السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید ٹو اسپیشل ٹی وی چینل۔ آج میں حاضر ہوں ڈاکٹر ہارون عزیز خان بابر، پروفیسر آف کارڈیالوجی، اور آج کا ہم ٹاپک لائے ہیں آپ کے لیے کولیسٹرول، یعنی کہ خون میں جو آپ کی چربی ہوتی ہے، چربی آپ کو کیا نقصانات پہنچا سکتی ہے، چربی کا ہونا بھی لازم ہے یا نہیں ہے، اور کتنی ہونی چاہیے۔ تو اس کو ہم کولیسٹرول کہتے ہیں، یعنی کہ جو آپ کے بلڈ میں شامل ہوتا ہے، انگریزی میں اس کو کولیسٹرول کہتے ہیں۔ تو یہ کولیسٹرول کیا ہے؟ آپ پوچھیں گے کہ واٹ از کولیسٹرول، اور میں سمجھتا ہوں یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ہر کسی کی نالج میں ہونا چاہیے، کیونکہ جس طرح ہمارے دل کی تکالیف بڑھ رہی ہیں ہمارے علاقوں میں، خاص طور پہ پاکستان اور یہ سب کانٹیننٹ میں، تو ہماری نالج بہتر ہونی چاہیے ہر اس ڈیزیز کے بارے میں، ہر اس تکلیف کے بارے میں جو دل کی تکلیف کی طرف لے جاتی ہے۔ تو اس میں ایک جو یہ عناصر شامل ہے وہ ہائی کولیسٹرول لیولز ہیں، یعنی کہ آپ کے جسم کے بلڈ میں کولیسٹرول نارمل سے زیادہ ہو جانا۔ کولیسٹرول کیوں زیادہ ہوتا ہے اور کیوں کم ہوتا ہے، تو یہ میں آپ کو تھوڑا سا اس پہ مزید روشنی ڈالوں گا۔ کولیسٹرول ایک ایسی چیز ہے جس کے مختلف پارٹس ہیں، حصے ہیں۔ کولیسٹرول ہم کہتے ہیں جناب کوئی بیڈ کولیسٹرول ہے، کوئی اچھا کولیسٹرول ہے، کوئی برا کولیسٹرول ہے۔ تو اس کو اسی لیے مزید کولیسٹرول کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے کچھ حصوں میں، جس میں ہم ایک ٹوٹل کولیسٹرول لیتے ہیں جب آپ بلڈ ٹیسٹ کراتے ہیں۔ اس بلڈ ٹیسٹ کو ہم کہتے ہیں فاسٹنگ لپڈ پروفائل، یعنی کہ آپ کم از کم 13-14 گھنٹے کے فاسٹ سے، جس میں آپ نے کھانا کچھ نہیں ہے سوائے پانی صرف پی سکتے ہیں، تو اس کے بعد جب آپ بلڈ اپنا چیک کرتے ہیں تو اس کو ہم فاسٹنگ لپڈ پروفائل کہتے ہیں۔ اور یہ ہر اس آدمی کو چیک کرانی چاہیے جس میں ہمیں شک ہے کہ دل کی تکلیف نہ ہو، یا جس کو ہائی بلڈ پریشر ہے، یا کوئی ڈائبیٹک ہے، یا کوئی سموکر ہے، یا کسی کی خاندان میں فیملی ہسٹری میں دل کی تکالیف تھی یا ہے، اور یا اس میں کولیسٹرول زیادہ تھا ان کی فیملی میں، تو ان کو بھی یہ چیک کرنا ضروری ہے۔ تو اس میں جب ہم اس کو چیک کر کے دیکھتے ہیں تو اس میں ہماری نظر زیادہ بیڈ کولیسٹرول کی طرف جاتی ہے، جس کو ہم LDL کولیسٹرول کہتے ہیں۔ یہ وہ کولیسٹرول ہے جو آپ کی دل کی نالیوں میں چربی جما دیتا ہے، اور جب چربی جم جاتی ہے تو اس میں کئی دفعہ سوزش ہو جاتی ہے، اور یہ جو کولیسٹرول ہے جب سوزش ہو جائے تو یہ کلاٹ بنا کے اس کو وہ نالی کو بند بھی کر سکتا ہے۔ تو نالی کو بند ہونے کی کیا پھر علامات ہیں؟ ایک اس کی علامت ہارٹ اٹیک ہے، ایک اس کی علامت سٹروک ہے، یعنی کہ فالج کا ہونا، اور کئی دفعہ آپ کی جو خون کی نالیاں پریفرل جس کو ہم کہتے ہیں بلڈ ویسلز ٹانگوں میں ہیں، تو ان کو بھی یہ بلاک کر سکتا ہے۔ تو اس لیے بڑا ضروری ہے کہ یہ آپ کی نالج میں ہو کہ یہ برا کولیسٹرول ہے اور اس کے کیا لیول ہونے چاہیے۔ آپ کا دوسرا سوال میرے سے یہ ہوگا کہ جناب ہم نے تو اپنا لپڈ پروفائل چیک کرایا ہے، لیکن ہمیں یہ بھی سمجھائیں کہ اس کے نارمل لیول کیا ہوتے ہیں اور ایب نارمل یعنی کہ خراب لیول کیا ہوتے ہیں۔ تو اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ سب سے بہتر تو یہی ہے کہ 100 ملی گرام سے اس کو نیچے رکھا جائے، یہ آپ کے لیے تو آئیڈیل ہے۔ اور اگر یہ 130 سے اوپر جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کے لیول بڑھ گئے۔ 130 سے 160 تک اس کے لیول ہم کہتے ہیں کہ انکریزڈ ہے، اور 160 سے 189 یا 90 تک اس کو ہم کہتے ہیں بہت ہائی چلا گیا۔ تو وہ پیشنٹ
وہ مریض ہائی رسک پہ ہوتا ہے، یعنی کہ اس کے ہارٹ دل کی تکلیف ہونے کے چانسز بہت بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہم یہ تجویز کرتے ہیں کہ اس کے آپ کم سے کم لیول رکھیں یا کم از کم 100 سے نیچے رکھیں، اور خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جن کے خاندان میں دل کی تکالیف چل رہی ہیں، جن کے خاندان میں ہائی کولیسٹرول لیول پائے جاتے ہیں، یا وہ لوگ جن کو شوگر کی تکلیف ہے، وہ لوگ جو سموکر ہیں، وہ لوگ جن کو ہائی بلڈ پریشر ہے، تو ان کا یہ لیول آپ کو میں نے بتایا کہ کم از کم 100 سے نیچے ہو۔ اور اگر کسی کو خدا نخواستہ دل کی تکلیف ڈائیگنوز ہو چکی ہے، یعنی کہ دل کی نالیوں کی، تو اس کو ہم کہتے ہیں مزید نیچے لے آئیں، 70 سے بھی نیچے لے آئیں، تو تب بھی آپ کو فائدہ پہنچے گا۔ تو اب آپ پوچھیں گے جی اچھا کولیسٹرول کون سا ہے؟ تو اچھا کولیسٹرول جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایچ ڈی ایل لیول، ہائی ڈینسٹی لیپوپروٹین۔ یہ وہ کولیسٹرول ہے جو آپ کے جسم کے مختلف جگہوں سے، مختلف نالیوں سے کولیسٹرول کو جو ایچ ڈی ایل ہے، یہ کولیسٹرول کو لے کے جگر کی طرف آتا ہے تاکہ اس کو جگر میں دے اور نالیوں سے صاف کرے، تو جگر اس کو پھر یوز کر دیتا ہے۔ تو اس طرح یہ آپ کی مدد کرتا ہے، کیونکہ آپ کا جو جگر ہے یہ بھی کولیسٹرول پروڈیوس کرتا ہے۔ تو اگر آپ باہر سے کھانے کھا رہے ہیں، گھر سے باہر جا کے کھانے کھا رہے ہیں، خاص طور پہ جن میں چکنائی زیادہ ہے، تو پھر آپ ایک ایکسٹرا کولیسٹرول بھی لے رہے ہیں۔ ایک تو آپ کا جگر پروڈیوس کر رہے ہیں، ایک آپ ایکسٹرا بھی لے رہے ہیں۔ تو یہ تو آپ کا ہو گیا ایچ ڈی ایل اور ایل ڈی ایل۔ تو ایچ ڈی ایل کے بارے میں، جس کو ہم اچھا کولیسٹرول، گڈ کولیسٹرول کہتے ہیں، آپ پوچھیں گے کہ اس کا کیا لیول ہونا چاہیے؟ تو اس کا لیول کم از کم 40، ایک دی ہوئی ہے حد کہ 40 سے اوپر ہو، جتنا اوپر ہو اتنا اچھا ہے، وہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ اس سے کم ہوگا تو آپ کا پھر دل کی تکلیف کا رسک بڑھ سکتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں تو میرا خیال ہے آپ کو کافی سمجھ آ گئی ہوں گی۔ پھر اور بھی اس میں کولیسٹرول میں اجزاء ہیں، ٹرائیگلیسرائڈز ہیں۔ ٹرائیگلیسرائڈز بھی ایک قسم ہے چربی کی، اور یہ بھی اگر زیادہ ہوں تو یہ بھی آپ کے لیے خطرناک ہے۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں جی 150 اس کا اپر مارجن ہے، اس سے آپ نیچے ہی رکھیں ملی گرام سے، 150 ملی گرام سے۔ تو یہ بھی صحت کے لیے ضروری ہے۔ پھر ویری لو ڈینسٹی لیپوپروٹینز ہیں، تو یہ بھی ایک قسم کا بیڈ کولیسٹرول ہے۔ تو یہ ساری اجزاء ہیں جو آپ کو میں نے ٹیکنیکل چیزیں بتائی ہیں۔ اب آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ آپ کے کولیسٹرول ود ان لمٹ رہیں، اس کی انفلیمیشن نہ ہو؟ تو یہ ایک تو آپ اپنے ڈاکٹر کو بھی وزٹ کریں، دوسرا اس سے بچنے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ اپنا سٹریس لیول کم کریں، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ جو آپ کی چکنائی کی خوراک ہے اس کو بند کریں، اس کو کم سے کم کریں، یعنی کہ آپ کے سیچوریٹڈ فیٹس کم سے کم ہوں آپ کی خوراک میں۔ تو یہ تو آپ نے خود دیکھنا ہے، مکھن ہے آپ لے رہے ہیں، میٹھا لے رہے ہیں آپ، جناب گھی لے رہے ہیں، تو یہ دیکھنا ہے۔ پھر آپ نے ایکسرسائز آپ کی ضروری ہے۔ آپ ہر وقت بیٹھے رہیں گے، ورزش نہیں کریں گے تو تب بھی کولیسٹرول آپ کا بڑھے گا، اور اگر بڑھے گا نہیں تو جو کولیسٹرول موجود ہے اس میں سوزش ہو جائے گی، انفلیمیشن ہو جائے گی، اور وہ پھر بھی کلاٹ بن سکتا ہے پلاک بنا کے اس کے اوپر، تو وہ بھی خطرناک ہے۔ تو اس لیے آپ کا ورزش کا ہونا، یعنی کہ ریگولر ایکسرسائز، کم از کم 30 سے 40 منٹ کی سیر ضروری ہے۔ پھر آپ نے اپنا وزن دیکھنا ہے، وزن کا کنٹرول بھی ضروری ہے۔ اپنا وزن کم کریں گے، اگر آپ کو وزن زیادہ ہے، اوبیس ہیں، تو یہ بھی آپ کا کولیسٹرول کم کرے گا۔ پھر آپ نے خوراک کیا کھانی ہے، یعنی کہ سادی خوراک کھانی ہے، سبزی، دال، پھل، اور اگر کوئی آپ نے گوشت لینا ہے تو پریفریبلی بہتر ہے کہ وائٹ میٹ لیں، جس میں فش آ جاتی ہے، جس میں مرغی آ جاتی ہے،
اسی طرح دالیں آپ کھا سکتے ہیں، گرین لیفی ویجیٹیبلز کھا سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کی توجہ ان خوراک پہ ہوگی تو آپ کا کولیسٹرول بھی نیچے آئے گا۔ تو یہ مختلف ذریعے ہیں جس سے آپ اپنا کولیسٹرول کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اگر پھر بھی کنٹرول نہ ہو رہا ہو اور زیادہ ہو یا فیمیلیل ہو، یعنی کہ فیملی سے چل رہا ہو، اس کو ہم کہتے ہیں فیمیلیل ہائپر کولیسٹرولیمیا، تو اس کے لیے پھر آپ کو دوائیاں بھی لینی پڑتی ہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ کسی کو شوگر ہے، ڈائبٹیز ہے یا بلڈ پریشر ہے یا دل کی تکلیف آلریڈی ڈائگنوزڈ ہے، تو پھر بھی دوائی ضروری ہوتی ہے۔ اور اس میں بڑے سیف دوائیاں ہیں، آج کل سٹیٹنز آ گئی ہیں، ان کو ہم دیتے ہیں، میرا خیال ہے 1% سے بھی کم لوگوں میں کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں، تو دے آر سیف۔ اور سائیڈ ایفیکٹ بھی ہم بتاتے ہیں کہ اگر آپ کے جسم میں درد ہو سکتے ہیں، اگر آپ کو درد برداشت نہیں ہوتا تو پھر ہم چینج بھی کر دیتے ہیں دوائی، اس کی ڈوز بھی اوپر نیچے کر سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کا ڈاکٹر آپ کو بتائے گا کہ جناب آپ کو کب ضرورت ہے دوائی کی۔ تو دوائی ایک تو سٹیٹن ہے، اور بھی میڈیسنز موجود ہیں اگر ان سے کام نہ چل رہا ہو۔ تو یہ تو آپ کے پیرامیٹرز ہو گئے کولیسٹرول کے۔ اب ایک آدمی ہے جو اسموکنگ بھی کرتا ہے، بھئی آپ کو چاہیے کہ جب آپ اپنا کولیسٹرول بھی چیک کرا رہے ہیں اور وہ بھی آپ کی لمٹ میں نہیں ہے، باہر ہے، لمٹ سے اوپر ہے، تو برائے مہربانی اسموکنگ بند کریں، کیونکہ سگریٹ جو ہے وہ بھی آپ کا کولیسٹرول بڑھا رہی ہے، اور صرف کولیسٹرول بڑھا نہیں رہی بلکہ آپ کی جتنی بھی خون کی نالیاں ہیں جسم میں ان کو بھی زخمی کر رہی ہے۔ جب آپ کی بلڈ ویسل زخمی ہوتی ہیں، ان کا انر لیومن اندر سے زخم آتا ہے تو اس پر جا کے کولیسٹرول جم جاتا ہے اور وہ پلاک بنا دیتا ہے، اور اس کے بعد جب پلاک میں انفلیمیشن سوزش ہوتی ہے تو وہ اس کے اوپر آ کے کلاٹ بن جاتا ہے، اور اس کو ہم کہتے ہیں جی اب پیشنٹ کو ہارٹ اٹیک ہو گیا یا فالج کا اٹیک ہو گیا۔ تو یہ چیزیں آپ کو سمجھانا جو ہے وہ لازمی ہے، تاکہ یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ تو اس لیے ہم بار بار کیوں کہتے ہیں کہ جناب اپنی کم از کم اپنا کولیسٹرول 5 سال بعد تو ہر کسی کو چیک کرانا چاہیے، اور اگر آپ کو تو کوئی اور تکلیف نہیں ہے تو پھر بھی آپ کو 5 سال بعد چیک کرانا چاہیے۔ اور اگر آپ کو کوئی اور تکالیف ہیں، جس طرح میں نے مینشن کیا ہے کہ ڈائبٹیز ہے، ہائی بلڈ پریشر ہے، تو پھر تو آپ کو ہر سال یہ فاسٹنگ لپڈ پروفائل کرانی چاہیے، اور جہاں ضرورت پڑے گی وہاں دوائی بھی لینی چاہیے۔ دوائی کے علاوہ جو چیزیں میں نے آپ کو پہلے بتائی ہیں، ذکر کیا ہے کہ جناب اپنا ویٹ کم کریں، اپنی ڈائٹ بہتر کریں، خوراک چکنائی سے دور رہیں، تو اسموکنگ بند کریں، اگر کسی کو ڈائبٹیز ہے تو اس کو بہتر کنٹرول کریں، اور اگر کسی کو بلڈ پریشر ہے تو اس کو بھی بہتر کنٹرول کریں۔ تو یہ ساری چیزیں ملا کے آپ کے کولیسٹرول لیول کو ود ان لمٹس رکھیں گی۔ تو یہ چیزیں میرا خیال ہے جتنی بار بھی اس پہ ڈسکشن کی جائے وہ کم ہے۔ اور یہ بھی بڑی ایک لمحہ فکریہ ہے کہ کولیسٹرول کسی کا زیادہ ہو تو اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ موسٹ آف دی ٹائم تو آپ کو نہیں پتہ چلے گا جب تک آپ بلڈ ٹیسٹ نہیں کرائیں گے، یا خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ نہ ہو جائے ہارٹ اٹیک جیسا، پھر ہی آپ جا کے چیک کرائیں گے، تو پھر ہی آپ کی نالج میں آئے گا جی کولیسٹرول بھی زیادہ تھا۔ تو اب ہم بریک پہ جاتے ہیں، انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ناظرین، تو ہم واپس آ گئے ہیں بریک سے۔ تو ہمارا جو انیشل ٹاپک تھا کولیسٹرول، اس کو تھوڑا سا مزید ہم بیان کرنا چاہیں گے اور کنکلوڈ بھی کریں گے، اختتام بھی کریں گے۔ تو ابھی جو میں ذکر کر رہا تھا کولیسٹرول کا، تو موٹی موٹی باتیں تو آپ کو بتا دی گئی ہیں۔ اب اس میں یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ آپ اپنی نیند بھی پوری لیں، کم از کم 7 گھنٹے کی نیند جو ہے وہ آپ کے لیے ضروری ہے، یہ بھی آپ کی کولیسٹرول میں مدد کرتی ہے۔ پھر کسی کو اگر کوئی تھائرائیڈ کا پرابلم ہے
کئی دفعہ ہائپوتھائرائڈزم ہوتا ہے پہ لوگوں کو، تو ان کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ میرا کولیسٹرول کیوں بڑھ رہا ہے۔ یہ ہائپوتھائرائڈزم کا مطلب ہے کہ آپ کا جو تھائرائڈ گلینڈ ہے، غدود ہے، وہ صحیح کام نہیں کر رہا، تو وہ اس سے بھی کولیسٹرول بڑھتا ہے۔ تو اس لیے کچھ بلڈ ٹیسٹ اور بھی ہوتے ہیں جو ہم کراتے ہیں، خاص طور پہ جن لوگوں میں کولیسٹرول زیادہ ہو، اس میں تھائرائڈ فنکشن ٹیسٹ بھی ہم کراتے ہیں، اور آپ کا ڈاکٹر آپ کو بتائے گا کہ یہ بھی کرا لیں۔ اس کے علاوہ خاص طور پہ ایک اور ٹیسٹ ہے انفلیمیشن کا، جس کو ہم CRP کہتے ہیں، وہ بھی کرا لیتے ہیں کہ CRP ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آپ کی کوئی ایکیوٹ انفلیمیشن تو نہیں چل رہی، اور وہ آپ کو ایک خطرے کی گھنٹی بج جاتی ہے۔ تو وہ اگر اس طرح ہو تو پھر ہم مزید آپ کے ٹیسٹ کرا کے دیکھتے ہیں کہ کیوں اس طرح ہو رہا ہے، اور پیشنٹ ہائی رسک پہ کیوں جا رہا ہے، اور اس کو کس طرح کنٹرول کیا جائے۔ تو سب سے اچھی بات پہلو یہ ہے کہ آپ میں سے اگر کولیسٹرول زیادہ بھی ہے اور لپڈ پروفائل ڈیرینجڈ ہے یا ڈسلپیڈیمیا ہے، تو اس کو کس طرح ہم کنٹرول کر سکتے ہیں اور بہتر کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کی ایک پازیٹیو چیز ہے، اور جو اس نے آپ کو تکلیف دینی تھی اس سے آپ بچ سکتے ہیں۔ بچیں گے تو تب بھی نا جب آپ کو علم ہوگا کہ آپ کا کولیسٹرول زیادہ ہے۔ اگر آپ نے کبھی ٹیسٹ ہی نہیں کرایا، نہ آپ نے اس کی طرف کسی نے توجہ دی ہے، تو پھر تو آپ بالکل اندھیرے میں ہیں۔ تو اس کو یہ سمجھ لینا کہ جناب ہم کبوتر آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائے گا اور بلی اس کو کچھ نہیں کہے گی، تو یہ مثال ہے۔ اس لیے ہم بار بار اس چیز پہ سٹریس کرتے ہیں کہ برائے مہربانی کم از کم 5 سال میں ایک دفعہ اپنا فاسٹنگ لپڈ پروفائل یعنی کہ کولیسٹرول لیول چیک کرائیں، اور اگر کسی کو تکلیف ہے یا اس کی فیملی میں ہے یا اس کو رسک فیکٹرز ہیں جس طرح ڈائبٹیز، ہائپر ٹینشن، اسموکنگ، تو وہ برائے مہربانی ہر سال کرائے چیک۔ تو جب ہم اگر کسی کو میڈیسن پہ ڈال دیتے ہیں تو پھر 2-3 مہینے بعد ہم دوبارہ چیک کرا کے دیکھتے ہیں کہ کیا اس کی میڈیسن کا کتنا اس کو فائدہ ہو رہا ہے، اور پھر اس میں ہم رد و بدل بھی کر سکتے ہیں۔ تو آپ اس چیز سے نہ ڈریے کہ جناب آپ کو میڈیسن کے سائیڈ ایفیکٹ ہو جائیں گے۔ تو اگر کسی کو 100 میں سے ایک بندے کو کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہوتا بھی ہے تو اس کا بھی ہمارے پاس علاج ہے، اس میں ہم کافی کچھ کر سکتے ہیں، کچھ اور میڈیسن یا ایک سپلیمنٹ بھی دے سکتے ہیں، اور وہ جو کولیسٹرول کی دوائی ہے اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں، اس کی ڈوز بھی کم کر سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں آپ کا ڈاکٹر سارا کچھ ایک جامع پلان بنا کے دے گا، اور اس کے مطابق ہم چلیں گے۔ تو جب بھی آپ سمجھیں کہ جناب کوئی پرابلم آپ نے ڈسکس کرنا ہے تو آپ ہمیشہ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو آج کا پھر سبجیکٹ جو تھا اور ٹاپک جو تھا ہمارا ڈسلیپیڈیمیا کہہ لیں یا ہائپر کولیسٹریلیمیا کہہ رہے ہیں، تو وہ میں نے آپ کو کافی میرا خیال ہے کہ موٹے موٹے پوائنٹس، اچھی چیزیں بتائی ہیں۔ اس میں 1-2 چیزیں اور بھی ہیں۔ کئی لوگوں کو گردوں کا پرابلم ہوتا ہے، تو اس سے بھی کئی دفعہ کولیسٹرول ڈسٹرب ہو جاتا ہے، تو اس لیے ہم کئی دفعہ گردوں کے ٹیسٹ بھی کراتے ہیں، اور باقی ٹیسٹ بھی شامل ہو جاتے ہیں بلڈ میں، کہ دیکھنے کے لیے کہ کیوں اس پیشنٹ کو یا اس بندے کو یا اس مریض کو کیوں ان کا کولیسٹرول زیادہ ہے اور کیوں تنگ کر رہا ہے۔ تو برائے مہربانی ان پوائنٹس کو فالو کریں، اور اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے تو اپنے ڈاکٹر کو دکھائیں، ہم بھی ہر وقت آپ کے لیے حاضر ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم۔